علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کے لیے میں ایک ایسا مجرب وظیفہ اور ایسا مجرب عمل آپ کو آج بتلانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی مرضیں ہیں، تمام بیماریاں، جادو ہو یا جنات ہو، جتنا بھی سخت ہو، کسی قسم کی بھی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ مجرب علاج ہے، اور چند دن کے اندر اندر ہی انشاءاللہ آپ کو شفا ملتی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے اگر یہ میرے عمل، یہ بتلائے ہوئے وظیفے پر آپ عمل کریں گے تو وہ عمل سورہ فاتحہ کا ہے۔ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی اس کے ساتھ نام ہے اس صورت کے، اور بہرحال جو بات میرا مقصد ہے کہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس صورت کے اندر نا، اس کا اول سے لے کر آخر تک اس صورت کو پڑھے نا تو اس کے اندر کہیں بھی شفا کے لفظ نہیں آتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شفا رکھ دی ہے، تو یہ ہر بیماری کے لیے یہ علاج ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو ایک بستی کے پاس جب پہنچے تو وہاں پہ رات ہوئی۔ سیدنا ابو سعید نے وہاں پہ اپنے ساتھیوں کو خیمے لگانے کا کہا، اور ساتھ والی بستی والوں کو کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ نے ہماری مہمان نوازی کرنی۔ اس بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ آپ نے، صحابہ کرام نے بیر بستی سے خیمے لگا لیے، رات بسر کرتے ہیں، صبح آگے چلیں گے۔ تو رات کو اس بستی کے سردار کو نا بچھو نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا۔ مطلب کیا کہ کسی زہریلی چیز نے سردار کو کاٹ لیا۔ اب سردار تھا، چودھری تھا قبیلے کا، اس نے سبھی کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، انہوں نے علاج معالجہ کیا۔ بہرحال سیدنا وہ جو چودھری تھا نا، وہ سردار تھا، اس کی تکلیف میں ذرا فرق نہ پڑا، ذرا بھی فرق نہ پڑا اس کی تکلیف میں۔ اب ہوا کیا کہ وہ سردار کہتا ہے، یار وہ جو صبح لوگ دن کو ہمارے پاس آئے تھے نا شام کے ٹائم، وہ لوگ مجھے اچھے اور نیک لگتے ہیں، جاؤ ان میں سے پتہ کرو کہ ان میں سے کوئی علاج جانتا ہو تو۔ وہ چند لوگ اس بستی سے آئے ان صحابہ کرام کے پاس، اور خیمے کے پاس آ کے سلام بلایا، کہا کہ آپ میں سے کوئی علاج جانتا ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا یا کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، اور درد میں فاقہ نہیں ہو رہا، درد بہت ہو رہی ہے۔ تو سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں علاج جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ سیدنا ابو سعید ان کے ساتھ چلے گئے۔ سیدنا ابو سعید نے اس سردار کو دم کیا، دم کرنے کے بعد اس سردار کو فاقہ ہوا۔ جب فاقہ ہوا، اصل میں اب میں اگلی بات بتلانے لگا ہوں، یہاں پہ یہ میں نے حدیث بیان نہیں کرنی تھی۔ سیدنا ابو سعید یہاں سے نکلتے ہوئے ان کو کہا کہ میں نے آپ سے بکریاں لینی ہیں، اتنا معاوضہ لینا دم کرنے کا۔ 30 بکریاں بھی آتی حدیث میں، 40 بکریاں بھی حدیث میں آتی، اور 100 بکری بھی حدیث میں آتی۔ طے کر لی کہ میں اتنی بکریاں لوں گا اور پھر آپ کو دم کروں گا آپ کے سردار کو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اتنی بکریاں لے لینا، ہمارے سردار کو دم کرو، اس کا علاج کرو، اللہ اس کو شفا دے دے۔ ابو سعید چلے گئے، قرآن پڑھا اور اس کو دم کیا، اس سردار کو شفا مل گئی۔ اس شرط کے تحت ابو سعید نے بکریاں لے لی، انہوں نے بکریاں دے دیں۔ اب جب واپس آئے تو صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا، صحابہ کرام کے 2 گروہ بنے۔ کچھ کہنے لگے کہ یار ہم نے قرآن کا معاوضہ لے لیا ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا تھا، نہیں لینا تھا۔ کچھ نے کہا یار ہم نے قرآن پڑھا ہے نا، تو لینا چاہیے تھا، ٹھیک کیا ہے۔ اب صحابہ نے کہا کہ اب اس وقت تک جب بکریوں کو آپس کے اندر تقسیم نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ سے یہ بات معلوم نہ کر لیں، اللہ کے رسول کو یہ مسئلہ بیان نہ کر دیں۔ اب صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، یہ ساری بات سنائی کہ اللہ کے رسول اس طرح ایک سردار کو دم کیا ابو سعید نے، اور ان سے طے کیا کہ آپ سے اتنا معاوضہ لیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو سعید آپ نے کیا پڑھا؟ جی میں نے سیدنا ابو سعید فاتحہ کہ اللہ کے رسول جب سورہ فاتحہ کا نام سنا تو مسکرا پڑے۔ فرمایا ابو سعید آپ کو کس نے بتلایا کہ اس فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، آپ کو کس نے بتلایا؟ پھر اللہ کے رسول کے اگلے لفظ فرمایا ابو سعید یہ جو بکری ہے اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، آپس کے اندر بھی تقسیم کرو، مجھے بھی حصہ دو اس میں سے۔ محترم بھائی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے کس کے لیے؟ اگر کسی کو بچھو کاٹ جائے، سانپ کاٹ جائے، جتنی بھی زہریلی اور موذی بیماری لگ جائے، اس کو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اس کو اللہ شفا دیتے۔ ایک حدیث آخری سناؤں گا اور باقی میں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتلاتا ہوں۔ ایک صحابی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں قبیلے سے گزر رہا ہوں، جب قبیلے سے گزر رہا ہوں تو ایک بستی کے باہر نا لوگوں نے ایک جوان کو زنجیروں سے، سنگلیوں سے، رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہوا ہے، اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہے، تو لوگوں نے اس کو باندھا ہوا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ کرے۔
وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا علاج جانتے ہو؟ یہ صحابی کہتا ہے کہ ہاں میں علاج جانتا ہوں۔ یہ صحابی کہتا ہے میں اس بستی کے اندر 3 دن رکا ہوں، 3 دن رکا ہوں۔ یہ صحابی کہتا ہے میں صبح بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرتا ہوں، شام بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس دیوانے کو، اس مجنوں کو، اس پاگل کو دم کرتا ہوں۔ جب بھی 3 دن ہوئے تو اللہ نے اس پاگل کو، مجنوں کو، دیوانے کو اللہ نے شفا دے دی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اتنی بڑی شفا ہے۔ اگر محترم بھائیوں میری بہنوں آپ کے جسم کے اندر کینسر ہے، فالج ہے، جتنی بڑی بیماری ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھا کرے، اس کو ویسے چلتے پھرتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، جس وقت بھی اس کو صبح شام 7 بار پڑھ کے دم کیا کریں، 33 بار پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کریں، اس کے اندر شفا ہے۔ آپ کے بچوں کو مسئلہ ہے، آپ کے ماں باپ کو مسئلہ ہے، رشتہ داروں کو مسئلہ ہے، صبح و شام دم کر کے اس پر تھتکارا کریں، اس طرح اس پر تھتکار دیا کریں، اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ تو آج محترم بھائیوں میری بہنوں جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، جادو کالا ہو، بنگالی ہو، مصری ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، کوئی بھی جادو ہو، پیلا نیلا کوئی بھی ہو، اور کسی قسم کا بھی عمل ہو، شیطان فرید ہو، مارد ہو، اور شیطان ہو، جن ہو، موکل ہو، ہمزاد ہو، چڑیل ہو، بھوت ہو، اس کے لیے تو کسی بھی موذی بیماری کے لیے جو زہریلی سے زہریلی بیماری، اس کے لیے یہ وظیفہ آپ لے لیں، انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ نے کرنا کیا؟ آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ایک ٹائم آپ متعین کر لیں، اسی ٹائم آپ اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ کر کے آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 41 بار۔ آپ نے 2 چیزیں اپنے پاس رکھنی، ایک بوتل پانی کی اور ایک تیل کی شیشی، یہ زیتون کا تیل ہو یا سرسوں کا تیل ہو، یہ آپ نے 2 چیزیں رکھ لینی۔ دونوں کو بسم اللہ پڑھ کے یہ ان کے ڈھکن اتار لینے ہیں، ان کو سامنے بالکل رکھ لینا ہے کہ اس طرح اس کے اندر سانس آپ کے آتے جاتے رہیں۔ 3 بار درود ابراہیم اور 41 بار سورہ فاتحہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح سورہ فاتحہ پوری پڑھنی، 41 بار آپ نے پڑھنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، یہ آپ نے ایک وقت تعین کرنا ہے۔ اسی طرح یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے یا 41 دن کرنا ہے۔ یہ عمل آپ اسی تیل پر، اسی پانی پر دم کرتے رہیں اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھکن بند کر کے رکھ لیں۔ اسی کے بعد جس کو بھی یہ مسئلہ ہے، جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی، جس طرح کی بیماری ہے، اس کو یہ تیل بھی استعمال کروانا ساتھ ہی شروع کر دیں، ساتھ ہی یہ روزانہ دم بھی کرتے رہیں۔ ادھر 41 دن پورے نہیں ہوں گے تو ادھر اس کو شفا مل جائے گی۔ جو 10 سال 20 سال سے آپ ہاسپٹلوں کے اندر پھر رہے ہو، دموں والوں کے پاس جا رہے ہو، تبھی والوں کے پاس جا رہے ہو، کہتے ہو شفا نہیں ملتی، وہ خدا کی قسم یہ میرے بتلائے ہوئے عمل پہ عمل کر کے ایک دفعہ دیکھیں شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کون کہتا ہے شفا نہیں ملتی؟ کون کہتا ہے یہ بیماری لا علاج بیماری ہے؟ ہم نے تو صحیح علاج اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ 41 دن عمل کریں یا 21 دن کریں، میں کہتا ہوں 41 دن لازمن کریں۔ 41 دن اتنے زیادہ نہیں ہے، زیادہ تھوڑی سی بڑائی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا 41 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے؟ اس کو زور کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، فجر کے بعد کریں، کسی وقت بھی کریں۔ یہ 2 چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ پہلے دن ہی دم کریں تو خود کو مسئلہ ہے تو خود یہ چیزیں، پانی کو روزانہ پینا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور جتنا اس میں سے پانی استعمال کر لیں اتنا اور ڈال دیا۔ 1 گلاس پانی نکالا ہے، 1 گلاس اور ڈال دیں، 1 نکالا ہے 1 اور ڈال دیں۔ پھر روزانہ اسی طرح اس پر دم بھی کرتے رہیں اور روزانہ یہ تیل لگاتے بھی رہیں اور پانی پیتے بھی رہیں۔ ادھر آپ کا عمل ختم ہوگا، ادھر آپ کی جسم کی تمام موذی بیماریاں، وہ کینسر ہے، وہ فالج ہے، جتنی بھی خطرناک بیماریاں یرکان جیسی، اور آپ کے اوپر جن ہے، جادو ہے، ادھر 41 دن پورے ہوں گے، ادھر یہ بیماریاں آپ کے جسم کے اندر نہیں ٹھہرے گی، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ جاؤ یہ عمل کر کے دیکھو۔ آپ کا بھائی ابو سفیان نے یہ آپ کو وظیفہ بتلایا ہے۔ اس چینل میرے کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔